أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو ہمیں آپس میں لین دین، آپس میں سلوک، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کس طرح کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا فیض ملتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا یقیناً وہ رسول تمہارے پاس آئے ہیں، من انفسکم، جو تم میں سے ہیں، تمہارے خاندانوں میں سے ہیں، تمہارے انسانوں میں سے ہیں۔ یہ تمہارے انسانوں میں سے اس لیے ہیں کہ تمہیں ہیں اس کے رسول من انفسکم، فرمایا آئے وہاں سے ہیں، آئے تم میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہاری جو بات ہو وہاں تک پہنچائیں، اس کی بات آپ تک پہنچائیں۔ تو اس لیے فرمایا من انفسکم، تمہارے خاندان سے، تمہارے انسانوں سے بنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں صحیح معنی میں دکھ سکھا سکیں، سکھ سکھا سکیں، تمہیں ایک دوسرے سے مدد کرنا سکھا سکیں، کھانا کھانا، پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، خوشی غمی، ہر چیز سکھا سکیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے لین دین کے معاملات کیسے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حدیث پاک روایت کرتے ہیں، خود اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں، اپنی بیتی بیان کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک جنگ پر مجھے آقا علیہ السلام کے ساتھ قرب کا شرف ملا۔ حضور علیہ السلام کے میں قریب تھا، میں اپنی سواری پر تھا، میری سواری کمزور ہو گئی، اونٹنی تھی کمزور ہو گئی، وہ چل نہیں سکتی، تھک گئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر دوڑ، تھوڑا تیز کر۔ حضور یہ تیز نہیں دوڑ سکتی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک تھوڑا سا مارا، اونٹنی بھاگنے لگ پڑی۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھے گرانے لگ پڑی، اور اس کے بعد جب سے آقا علیہ السلام کا عصا مبارک لگا، اس وقت سے آج تک یعنی جتنی دیر میرے پاس وہ رہی، کبھی وہ آرام سے نہیں چلتی تھی، تیز چلتی، اس میں جوانی آ گئی، اس میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی۔ آقا علیہ السلام کا مبارک عصا لگنے سے اس میں عجیب سی فراوانی آ گئی، عجیب اس میں تیزی آ گئی۔ تو ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ اونٹنی بیچنی ہے۔ عرض کی حضور آپ سے تو نہ نہیں کر سکتے، جیسے آپ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جابر مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور جیسے آپ کی مرضی ہو۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کا بیع فکس کی، یعنی خرید و فروخت کے لیے آپ نے پیسے مقرر کیے، 6 اور کیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ باہمی لین دین میں طے پائے۔ حضور نے فرمایا 6 اور کیے تو میں دوں گا، مجھے دے دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے میری نئی شادی ہوئی ہے، مجھے 1 رات کے لیے یہ اونٹنی دے دیں، میں گھر چلا جاتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو اونٹنی آپ کو دے کر پیدل چلا جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو لائے ہیں اس بنا پر یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی چیز اگر کوئی بیچ دی جائے، ایک دن کے لیے اگر وہ پہلا مالک لے جانا چاہے تو یہ نئے مالک کو 1 دن 2 دن کے لیے وہ چیز دے دینی چاہیے، جائز ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹنی لے کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو پتہ چلا، گھر میں بتایا
جابر تیرے پاس ایک ہی اونٹنی تھی اور دور سے پانی لے آنا ہوتا ہے، اب تو نے وہ بھی بیچ دیا تو پانی کیسے لائیں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی بات نہ کی۔ آخر جب صبح ہوئی تو وہ اونٹنی پر سوار ہو کر آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال اس کو قیمت دے دو، اور دیکھنا قیمت سے تھوڑا سا زائد دے دو، زائد پیسے دے دو۔ یعنی یہ دیکھیں لین دین کیسے بنا رہے ہیں، کیسے معاملات طے پا رہے ہیں، اور ایک طرف حضور کی شان ہے، ایک طرف ہمارے لیے پیغام ہے، ایک طرف حضور کے اپنا معجزہ ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جو طے پائے تھے رقم اس سے بھی تھوڑا سا زائد دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی زائد کچھ دے دیا، قیمت دے دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں واپس چلا اور تھوڑا سا میں آگے چل کر گیا پیدل تو حضور علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، تو میں جب گیا فرمایا جابر قیمت لے لی ہے؟ جی حضور قیمت میں نے بلال سے لے لی ہے۔ فرمایا پوری ہے؟ جی پوری ہے حضور، بالکل پورے پیسے ملے ہیں، بلکہ کچھ زائد ملے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا قیمت بھی لے جاؤ، اپنے اونٹ بھی لے جاؤ، اپنی اونٹنی بھی لے جاؤ۔ کمال شفقت ہے، کمال مہربانی ہے، یہ ہے ہمارے لیے آقا علیہ السلام کردار، سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کا طریقہ کار، آپ کا حسن سلوک اور ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا اور مدد کرنا۔ تو پیارے دوستو، کبھی کوئی چیز کسی سے لو تو ہرگز اس سے پھر اکثر یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے جو ادھار لے لیتے ہیں، پھر ادھار میں یہ ہوتا ہے کہ جب دینے کا ٹائم آتا ہے پھر باتیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، منہ ماری ہوتی ہے، طلب کلامی ہوتی ہے، بے جا بحث بازی ہوتی ہے، تکرار ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور نے فرمایا دینے تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو دینے کے اعتبار سے اچھا ہے، تو دینا اچھا جانتا ہے، جو دینے میں کچھ زائد دے دیتا ہے، اگلے کا دل خوش کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ پیسے لے لیے۔ آقا علیہ السلام نے بتایا، حضور نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ یہودی آ گیا، حضور مجمع کثیر میں آپ تشریف فرما تھے، اس نے آ کر گلے میں اپنا رومال ڈال کر وہ اس کو مروڑ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، دینے جو لینے والا ہوتا ہے اس کا حق ہے، تو لینے والا تو اس کو حضور حق دے رہے ہیں، تو اگر ہم سے کوئی مانگ لے، ہمارے تھوڑی سی ریکویسٹ بھی کر دے کہ جناب ایسے ہمارے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم پھٹنے لگ جاتے ہیں، ہم غصے میں ہو جاتے ہیں، ہم بے جا غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہم کس دین کے بانی ہیں؟ کیا ہمارے سیرت آقا علیہ السلام کا سیرت و کردار، آپ کا اسوہ حسنہ صرف کتابوں کی زینت بنا رہے گا، صرف حدیثوں کی زینت بنا رہے گا، صرف مدرسے کی زینت بنا رہے گا، صرف ٹیچرز کی لیکچر کی زینت بنا رہے گا، اسٹوڈنٹس کی زینت بنا رہے گا؟ کیوں نہ ہو کہ یہ آقا علیہ السلام کا سیرت و کردار پر ہم عمل قربان کریں، ہم اپنے عقل قربان کریں، ہم ہر چیز میں آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو اپنائیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کو کتابوں کی زینت نہیں، دل کی زینت بنائیں، عمل کی زینت بنائیں، کردار کی زینت، گفتار کی زینت بنائیں، اور پورے معاملات اور معاشرت میں آقا علیہ السلام کی سیرت کو زینت بنائیں۔ جب حضور کا کردار اور حضور کی سیرت کو فروغ دیں گے، آقا علیہ السلام کے کردار کو ہائی لائٹ کریں گے، آقا علیہ السلام کے کردار کو جب ہم ابلاغ و تبلیغ کریں گے، ایک دوسرے تک پہنچائیں گے، احساس کریں گے، ہمدردی کریں گے، عمل کریں گے، خلوص رکھیں گے، عقیدت کریں گے، تو یہی آقا علیہ السلام کی سیرت سے یہ فیض ملے گا کہ ہم میں سے کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم پیسے لے لیتے ہیں 2-2 4-4 مہینے کے لیے، اگلے نے پیسے دے دیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں،
بجائے اس کے اس کے مہربانی کریں، اس سے اچھا موڈ دیں، اس سے چلو نہیں پیسے ہو سکتے، اس سے ٹائم دیں، وقت دیں، اس سے ملاقات کریں، اس سے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ نہیں، ہم بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، ہم گلی چھوڑ دیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک علیحدہ جانب چل پڑتے ہیں۔ یہ سیرت و کردار کس لیے ہے؟ من انفسکم، اللہ نے بنایا اس لیے ہے کہ تمہیں ہر چیز حضور سکھا دیں۔ پیارے دوستو، ہمیں دعا ہے رب لم یزل ہمارے سیرت و کردار آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کے مطابق اور آپ کی سیرت و صورت اور کردار کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔